السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں میرا شعیبی چینل۔ میں ہوں آپ کا اپنا شعیبی۔ تو سب سے پہلے معذرت کرتا ہوں کہ کل کا میرا جو ولاگ نہیں ہے وہ گھریلو معاملات کی وجہ سے بزی ہو گیا تھا بہت زیادہ، اسی وجہ سے ٹائم ہی نہیں ملا۔ اور آج بتاتا ہوں آپ سب کو کہ لارڈ میکالے نے سب سے پہلے تعلیم و تربیت ایجاد کی تھی، شاید میرے خیال سے 1885 میں، اور ہم 200 صدیاں گزرنے کے بعد بھی 2 صدی گزرنے کے بعد بھی ابھی اسی پر منفرد ہیں۔ تو اس نے ایک شاعری میں لکھا کہ میں جہاں بھی ہندوستان میں جہاں بھی میں پھرا گیا، کہ جو بھی میں نے اسٹرگل کی، میں نے کوئی نہ سمجھ جاہل انسان نہیں دیکھا، لیکن حالانکہ تعلیم اس وقت تھی نہیں اتنی۔ نے کہا کہ میں نے ہندوستان میں کہ بہت زیادہ سفر کرنے کے بعد بھی میں نے دولت دیکھی، سفر دیکھی، اقتدار دیکھے، پڑھے سمجھے بہت سلجھار ہوئے لوگ دیکھے، کہ یہ نہیں دیکھا کہ ایک دیش کہ بہت ہی خراب چل رہا ہو، لیکن یہ ایسا کچھ میں نے نہیں دیکھا۔ تو اس نے کہا کہ یہ ان بڑھتی ہوئی شہرت، ان کی یہ سب کچھ کو اگر ہم ایک ایسی جب تک اسے ہم کسی طریقے سے توڑ نہ لیں تب تک یہ جھکیں گے نہیں۔ تو انہیں توڑنا ایسے مناسب نہیں ہے، کہ جیسے ہم نے سمجھ رکھا ہے یا کسی لڑائی جھگڑے سے یا کسی بھی طریقے سے، اس طرح سے نہیں ہوتا۔ تو اس نے کہا کہ ایک تعلیم و تربیت، ایک تعلیم ایجاد کرنے میں لارڈ میکالے نے کہا کہ 1985 میں 2 فروری میں اس نے کہا کہ تعلیم و تربیت ہر انسان کا بنیادی حق ہے، اسے ملنی چاہیے۔ اور ایسے یہ ہے کہ انسان کو اچھے برے کا تمیز ہو جاتا ہے، کہ انسان خود سے بڑے لیول کا جو بھی ملتا ہے اس کا رسپیکٹ کرتا ہے۔ لارڈ میکالے کا کہنا یہ تھا کہ اگر ہمیں کسی کے سامنے، اگر جو بھی آج مثال کے طور پہ آپ دیکھ لیں پاکستان اور انڈیا کے درمیان میں جو بھی مسائل ہیں، اگر کوئی بھی پڑھا لکھا نہ ہوتا تو انہیں کوئی سمجھ بوجھ نہ ہوتی ان چیزوں کی، لیکن تو انہوں نے کہا ہے کہ اس ملک کو اس وقت تک فتح نہیں ہو سکتی جب تک ہم تعلیم و تربیت اس دنیا میں نہ لائیں، اور جب تک ہم تعلیم و تربیت ہر ایک انسان کا بنیادی حقوق بنائیں گے، تب یہ انسان کہ اچھے برے کے اعمال، اچھے برے کو صحیح بڑے کا ادب کرنا، اچھے برے کی تمیز رکھنا، یہ بعد میں سیکھیں گے اس وقت جب ہم انہیں تعلیم و تربیت دیں گے۔ تو انہوں نے کہ ان وقت تک ثقافتی اقتدار ٹوٹیں گے نہیں جو کہ جب تک تعلیم و تربیت کی نہیں پتہ نہیں ہوگی، کہ تعلیم و تربیت انسان میں وہ حیثیت رکھتا ہے جو کہ ریڑھ ہڈی پورے انسان کے مجموعے کو بہترین رکھتا ہے۔ اسی طرح کہ وہ ایشیا کے کسی بھی کونے جا کے تعلیم و تربیت کرتے تھے، کہ وہ کسی دوسرے ملک میں جا کے اپنی تعلیم حاصل کرتے تھے، اور کہا کہ ہندوستان میں تعلیم و تربیت ایک اب ضروری بن گیا ہے، کیونکہ بغیر تعلیم و تربیت کے اب یہاں کچھ بھی نہیں رہا، کیونکہ اگر بعد میں اگر جنگ کوئی وغیرہ کہ ملک کے مسائل ہو بھی گئے، بغیر تعلیم کے انہیں کوئی بھی حل نہیں کر سکتا۔ اسی وجہ سے تعلیم تربیت ہر انسان کا بنیادی حقوق ہے۔ اس کو کہ اگر ہم یہ ایک مثال انہوں نے کہا اگر ہم تعلیم ایجاد نہ کریں، یہ ان کی ثقافتی، ان کی رواج سب ٹوٹ جائیں گے، سب کہ یہ اچھے برے کی تمیز کرنا بھول جائیں گے، کہ یہ انصاف کے ساتھ فیصلے کرنا بھول جائیں گے، یہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلقات صحیح نہیں رکھیں گے۔ اور اسی وجہ سے تعلیم بہت ضروری ہے۔ انہوں نے کہا کہ انہوں نے تعلیم و تربیت دی جو کہ آج میرے خیال سے 2 صدیاں گزرنے کے بعد بھی ویسے انہوں نے کہا ہے کہ جب تک انہیں تعلیم و تربیت نہ دی جائے، کہ یہ اپنے اشیاء کو اپنے سامان، اپنے ملکی چیز کو کہ خراب سمجھنے لگیں گے اور بیرونی چیز کو پسند کرنے لگیں گے، کہ اوورسیز جو بھی آئے گا، غیر ملک سے جو بھی آئے گا ان چیزوں کو صحیح رکھیں گے۔ تو اسی وجہ سے انہیں تعلیم و تربیت کی ضرورت ہے، اور وہ چیزیں ان کی جو اپنے ملک میں انہیں مہیا ہوتی ہیں ان کی قدر یہ لوگ کریں۔ تو لارڈ میکالے نے 1935 میں 2 فروری میں یہی کہا تھا کہ تعلیم سب کے لیے ہے، اور انگریزوں کو تعلیم تربیت سکھائی دی جائے، اور انہیں یہ شک و شبہ بھی نہ ہو کہ یہ ہمارے مفاد کے لیے غلط ہے۔ جب تک انسان کی اب ایک مثال لے لیں، جب تک مجھے یا آپ میں سے کسی ایسی انسان کو جب تک کوئی نہیں رکھے گا اپنے پاس، جب تک اس کے پاس تعلیم نہیں ہوگی، جب تک اسے اچھی طرح انگلش نہیں بولنے آتی ہوگی، تب تک کوئی نہیں رکھے گا اسے اپنے پاس،
کیونکہ تعلیم و تربیت کو انہوں نے یعنی کہ شروع لا سے بہت ارجنٹ بنا دیا. یہ خصوصی بہت لازمی پائی جاتی ہے ہر انسان میں. اور اس نے انگلش ایجوکیشن ایکٹ بنایا, تنظیم تعلیم یعنی کہ ہر ملک میں بنایا کہ تعلیم و تربیت کی ایک قانون کی مد نظر رکھتے ہوئے سب ملکوں کو برابر میں رہنی چاہیے. اور اس میں ٹیکنالوجی انگریزوں کو پورا یقین تھا کہ تعلیم و تربیت سے انسان بہت آگے بڑھ جاتا ہے, یعنی کہ ملک ترقی کر سکتا ہے. یعنی کہ ایک صرف ادب سے, بغیر تعلیم کے صرف ادب سے کوئی ملک آگے نہیں بڑھتا. جب تک تعلیم و تربیت اور اس کے ساتھ ادب ہی نہ ہو تو وہ آگے نہیں بڑھ سکتا. اس وجہ سے انگریزوں کو یہ سب سے پہلے معلوم تھا اس چیز کا. تو اس وجہ سے ہماری جو قوم یا ملک یا جو بھی جہاں بھی سب سے زیادہ افسر, وکیل, سیاستدان, ٹیکنالوجیز, جو بھی افسر ہیں, پولیس ہیں, جو بھی ہیں بڑے, وہی ہیں جو کہ انگلش بہت اچھے سے سمجھتے ہیں یا انہیں تعلیم ہم سے زیادہ ہے. وہی یعنی کہ ان میں یہی خاصیت ہے کہ وہ تعلیم یافتہ ہیں. اگر ہمیں مہیا ہوگی تعلیم, ہم تعلیم یافتہ ہوں گے تو ہم اس بات کو اپنے ذہن میں قابو میں رکھیں گے کہ سب سے زیادہ یعنی کہ اچھی چیزیں ہمارے پاس ہیں, چاہے وہ جیسی بھی ہوں, لیکن اپنی چیز کی ایک حفاظت کے طور پہ اپنی چیز کی تعریف کرتے ہیں. یعنی کہ یہی دوسروں کو کہلاتے کہ یہی چیز اچھی ہے اور خریدا بھی جا سکتا ہے بہت زیادہ, یعنی کہ لوگ لیتے بھی ہیں جو کوئی بھی چیز ہو. اور اس میں ایک ملک آگے نکل جاتا ہے. اسی وجہ سے ماننا پڑے گا لارڈ میکالے نے کہا ایسے ہی 200 صدیاں گزرنے کے بعد ایسے ہمیں کچھ نہ معلوم سے اتنا کر کے آیا, بس ہماری سمجھ ہی نہ آ سکی, ایک ایک لفظ سمجھایا جہاں سے. اور کہا کہ سب سے مشکل, ایک منفرد نے کہا کہ سب سے مشکل کام غلام کو سمجھانا ہے کہ تم ایک غلام ہو. Good question. You are a good question. شاباش بیٹا. اور آج کے ولاگ کے یہیں پہ کرتے ہیں اینڈ. آپ اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگر زندہ رہے تو ملیں گے نیکسٹ ولاگ میں.